اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها اللہ سمیع علیم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. عزیزوں، یہ عزاخانے کی سالانہ مجلس جو 29 محرم الحرام کو برپا ہوتی ہے، آج کی اس مجلس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. لہذا اس کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ جو بہت ہی مشہور آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑے کا انتخاب کیا ہے. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جبکہ گمراہی اور ہدایت یہ دونوں الگ شے ہو گئیں، گمراہی الگ ہے اور ہدایت الگ ہے. اب ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ اسلام نے ہمارے سامنے اصول بھی معین کیے ہیں اور فروع بھی معین کیے ہیں. اصول کو عقائد کہا جاتا ہے اور فروع کو اعمال کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ عقائد ہے. لہذا اسی لیے اس کو اصول دین کہا گیا. اصول دین یہ بدلتے نہیں ہیں، یہ ابتدا سے اور انتہا تک اصول دین ایک ہے. یعنی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہذا سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. اللہ کو عادل ماننا، وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. یہ اللہ کے توحید کے ساتھ یہ بھی عقیدہ شامل ہے. اس کے بعد ہے نبوت، نبوت کے بعد ہے فوراً امامت، اور امامت کے بعد ہے قیامت. یہ ہے اصول دین. لہذا آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک
اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور قرآن مجید کو دیکھیں تو توحید اور توحید کے ساتھ اللہ کی عدالت، قیامت اور نبوت آپ کو ملے گی۔ ایک عقیدہ باقی تھا جس کا اظہار غدیر خم میں ہوا، اس لیے کہ ابھی سلسلہ نبوت جاری تھا۔ سلسلہ نبوت 1,24,000 انبیاء پر مشتمل ہے، اور جب نبی آتے رہے تو وہ توحید کا درس دیتے رہے، پیغام الہی پہنچاتے رہے اور قیامت کی خبر بھی دیتے رہے۔ جب خاتم الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور خاتم الانبیاء کی 63 سالہ زندگی، جس میں 40 سال اعلان نبوت کے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت کیا۔ 13 سال مکے کی زندگی اور ہجرت کے بعد 10 سال پیغمبر کی مدینے کی زندگی، یہ 23 سالہ زندگی پیغمبر کی ہے۔ اور 23 سالہ زندگی پیغمبر کی جب آخری حج سے واپس پلٹے تو آپ نے اپنے بات کے لیے انتظام کیا اور ولایت کا اپنے بعد جانشینی کا اعلان غدیر خم کے میدان میں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم تھا۔ پیغمبر اسلام کو روکا جا رہا ہے اور جبرائیل امین یہ پیغام الہی لے کر آ رہے ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ ہم یہاں پر شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب جامع الاخبار میں اس آیہ کریمہ کو تحریر فرماتے ہیں غدیر کے سلسلے میں، اور انہوں نے تحریر فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ 3 ٹکڑوں پر نازل ہے، 3 ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور 3 ٹکڑے اس آیہ کریمہ کے الگ الگ نازل ہوئے۔ پہلا ٹکڑا یہ تھا کہ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے اس کی جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ جبرائیل چلے گئے، لیکن ابھی پیغمبر نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جبرائیل امین آئے، اور اس کے بعد جو جبرائیل آئے تو انہوں نے اب جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ کریمہ کا پڑھا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا۔ یہ تاکیدی حکم پیغمبر پہ اس دوسرے ٹکڑے کے ذریعے سے نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ تاکیدی حکم کیا ہے کہ جو رسول 23 سال تبلیغ رسالت کر چکا ہو، دین پہنچا چکا ہو، پیغام الہی پہنچا چکا ہو، ایک ایک احکام پیغمبر نے مکے میں پہنچائے، مدینے میں پہنچائے، اور جافشانیوں کا سامنا کیا، زحمتیں برداشت کی آپ نے۔ کیا وہ پیغمبر اس پیغام کو نہ پہنچاتا؟ لیکن اب حکم میں تھوڑا سا سختی ہے۔ یہ سختی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، مخاطب پیغمبر ہیں، لیکن بتانا امت کو ہے کہ جب اللہ اپنے نبی سے اس لہجے میں کلام کر سکتا ہے جس اللہ نے اپنے نبی کا نام پورے قرآن میں
नाम लेकर नहीं पुकारा हो। ये बहुत बड़ी अजमत है पैगंबर की। पूरे कुरान में आप देख लें, नाम लेकर कहीं भी पैगंबर का अल्लाह ने आवाज़ नहीं दी। जिस तरह से और अंबिया का तज़किरा कुरान में है, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या ज़करिया, यानी नाम लेकर अल्लाह मुखातब है अंबिया का। लेकिन ये खातिमुल अंबिया है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये हबीब खुदा है। इनको जब अल्लाह खिताब करता है तो कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारता है, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहकर खिताब करता है, कभी ताहा कहकर आवाज़ देता है, कभी यासीन कहता है, कभी जिक्र कहता है, कभी बशीर कहकर आवाज़ देता है, कभी नज़ीर कहता है। एक नहीं, बहुत से अलकाबात। कभी रहमतुल लिल आलमीन कहता है, कभी खुल्क़ अज़ीम के लक़ब से नवाजता है। पूरे कुरान में, जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पैगंबर का नाम लेकर नहीं पुकारा। पैगंबर का नाम आया है तकरीबन 3 जगह पे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, 2 जगह पे पैगंबर का इसमें गिरामी लफ्ज़ मोहम्मद से आया है, और एक जगह पर जनाब ईसा की ज़ुबानी नाम अहमद के नाम से आया है कि मेरे बाद जो नबी आएगा इस्महु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। तो पूरे कुरान में अल्लाह ने या मोहब्बत कहकर आवाज़ नहीं दी। अगर कहीं कहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिस तरह से दूसरे नबियों को पुकारा। तो जो अल्लाह अपने नबी का नाम लेकर ना पुकार रहा हो, लेकिन ये वो मकाम है कि जहां पर तंबी के साथ हुक्म आ रहा है कि व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये पैगाम आपने नहीं पहुंचाया तो गोया कार रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। लेकिन तारीख़ कुरान की तफसीर बताते हैं, अल्लामा लिखते हैं शेख सदूक अल्लाह रहमा के पैगंबर अब भी खामोश थे। अब फिर जिब्राइल अमीन तिबारा आए और अब जो टुकड़ा लेकर आए, वल्लाहु यासमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफिरीन। अब ये वादा किया जा रहा है कि अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा और गुरोह काफिरीन को मंजिल मकसूद तक के नहीं पहुंचने देगा। ये पैगाम पैगंबर सलाम के पास आया, इस आय करीमा का तीसरा टुकड़ा। अब अल्लाह यहाँ पर हिफाजत रसूल की जिम्मेदारी ले रहा है कि अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा और गुरोह काफिरीन को मंजिल मकसूद तक के नहीं पहुंचने देगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, पैगंबर की 13 साला जिंदगी जो मक्के की है, क्या उस मक्के की जिंदगी में जो पैगंबर के मुकाबले पर आ रहे थे वो कौन थे? तो आप यही कहेंगे काफिर थे और मुशरिकीन थे, मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का। मदीने आने के बाद पैगंबर के मुकाबले पर कौन आया? तो फिर यही जवाब मिलेगा कि पहली जंग बद्र हुई, कुफार मक्का आए, मुशरिकीन मक्का आए। जंग उहद हुई, वही लोग आए इंतकाम की आग दिल में रोशन किए हुए। और उसके बाद फिर यहूदियों से जंग हुई, जंग खैबर। तो या तो कुफार हैं, या मुशरिकीन हैं, या यहूदी हैं। पैगंबर की से जो जंग हो रही है वो इन 3 गिरोह से हो रही है। तो ये कब हुई? जब मक्के में थे, जब मदीने आ गए। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि पैगंबर जब हज करके वापस आ रहे हैं तो पैगंबर के साथ कौन लोग हैं? फिर आपका जवाब यही होगा कि पैगंबर के साथ जो आ रहे हैं ये खालिस मुसलमानों का मजमा है। इसमें ना मुशरिक है कोई, ना काफिर है, ना यहूदी है, ना बुतपरस्त है,
یہاں پر خالص مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حج کر کے آ رہے ہیں تو حج مشرک کرنے تو نہیں جا رہا ہے، کافر کرنے تو نہیں گیا تھا پیغمبر کے ساتھ۔ آخری حج کا اعلان ہوا تھا تو پیغمبر کے ساتھ اطراف مکہ سے اور دور دور سے اور مدینے کے افراد، عورتیں، مرد، یہ سب پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جواب کیا ملے گا کہ مسلمان پیغمبر کے ساتھ حج کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ جب سب مسلمان تھے تو پھر اللہ نے اس موقع پر یہ جملہ کیوں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین؟ اگر لفظ ناس بھی کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، لیکن لفظ ناس پر اکتفا نہیں کی بلکہ آگے ان کی صفت بھی بتائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ گروہ کافرین کو منزل مقصود تک کے نہیں پہنچنے دے گا۔ کافر کون؟ جو انکار کرے۔ تو اب یہاں پر جو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں وہ توحید پرست ہیں، وہ نبوت کا اقرار کرتے ہیں، وہ قیامت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اسلام کے احکامات کے پابند ہیں، نماز، روزہ، حج کر کے آ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جہاد بھی کر چکے ہیں، اور بھی جو احکامات نازل ہوئے یہ سب پیغمبر کے دور میں پیغمبر کے صحابہ ہیں جو ان پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر کیوں اللہ نے یہ کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ گروہ کافرین کو منزل مقصود تک کے نہیں پہنچنے دے گا؟ اب یہ ہے ولایت علی کا اعلان، اور اللہ جانتا ہے کہ ولایت علی کے اعلان کے بعد کچھ ایسے ہوں گے کہ جو علی کی اس ولایت کے اعلان کو نہیں قبول کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ تو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ تم انکار کرو، تم اس کو نہ مانو، کفر اختیار کر لو، لیکن اللہ تمہیں منزل مقصود تک کے نہیں پہنچنے دے گا۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کیا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں، مجھے غدیر کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ دین کامل کب ہوا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر، جو بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، جو فضائل آل محمد پر مشتمل خطبہ ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ارشاد فرما چکے تو اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے داماد اور اپنے جانشین، اپنے وصی، یہ سارے جملے پیغمبر پہلے ہی دعوت ذوالعشیرہ میں فرما چکے تھے۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا ہے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو توحید و نبوت کے بعد آپ نے یہی تو مجمع کو مخاطب کیا تھا کہ جو میری اللہ کی توحید کی گواہی دے گا، میری نبوت کی گواہی دے گا، وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا بھائی ہوگا۔ یہ پیغمبر پہلے ہی دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرما چکے تھے۔ وہی اعلان کی تجدید ہو رہی تھی غدیر خم کے میدان میں۔ وہ ابتدا تھی اور یہ انتہا ہے، وہ پہلی دعوت تھی، یہ آخری دعوت ہے، اس لیے کہ آخری حج ہے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اب پیغمبر اسلام نے غدیر کا خطبہ ارشاد فرمایا
اور اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ پیغمبر اسلام نے ایک نعرہ صلوات ہو۔ پیغمبر نے غدیر میں اعلان ولایت کیا، ادھر اعلان ولایت ہوا، جبرائیل امین اب آ رہے ہیں، ابھی تک کے تو حکم لے کر آ رہے تھے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ابھی تک کے حکم لا رہے تھے، اللہ کا پیغام لا رہے تھے، پہنچا دیے اس پیغام کو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ابھی تک یہ پیغام الہی آ رہا تھا، لیکن جب اعلان ولایت ہو گیا تو اب جبرائیل امین جو آیت لائے وہ آیت تکمیل لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ولایت کے بعد دین کامل ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت تمام ہو رہی ہے اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جب اعلان ولایت علی ہو چکا۔ اعلان ولایت سے پہلے نہ دین کامل ہے، نہ اللہ اس اسلام سے راضی ہے کہ جس میں ولایت موجود نہ ہو۔ اس لیے علی کی ولایت سے پہلے اس نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، اعلان ولایت کے بعد اس نے دین اسلام سے رضا کا اعلان کیا۔ اب یہ پیغام الہی واضح طور پر آ چکا، گمراہی کو الگ کر دیا گیا، ہدایت کو الگ کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مانو اور چاہے نہ مانو۔ مانو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو کافر کہلاؤ گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ کو صرف اللہ کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، جو دین کی کسی شے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن امام کو نہیں مانتے، اللہ کے اس جانشین کو نہیں مانتے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا مسلمان رہیں گے؟ کیونکہ پیغام ہے اللہ کا، پیغام رسول کے ذریعے سے مل رہا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو انکار کرنے والے ہی کو تو کافر کہتے ہیں۔ بس میں دو چیزوں کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اعلان کس کا ہوا تھا؟ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جناب آدم کی خلافت ہی کا تو اعلان ہوا تھا۔ ملائکہ سے اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہی تو کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے نبی اس وقت کو یاد کرے کہ جب اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ پوری آیتیں واقعات ایک جگہ پہ نہیں ہے، قرآن میں بہت سے مقامات پر جناب آدم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر مٹی آئی، آدم کا پتلا بنا۔ اب کیا حکم دیا گیا؟ جب میں آدم کے جسد میں اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔
तमाम लोग, तमाम मलाइका सजदे में चले गए। कुरान क्या कहता? इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, जिसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरीन में से हो गया। अब अगर आप इबलीस की हिस्ट्री को आप पढ़ें, कुरान ही में पढ़ लें, मैं इधर उधर की किताबों का हवाला नहीं दे रहा हूँ। भाई अंदर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक नारे सलवात। भाई तारे थोड़ा इधर आ जाइए, भाई इधर थान आइए, इधर आ जाइए, बच्चे तुम भी आ जाओ। ठीक है, तो अब जनाब आदम का जिक्र कुरान में हुआ, इबलीस की हिस्ट्री को आप कुरान में पढ़ लिए, बहुत जिक्र है कुरान मजीद में। वकाना मिनल जिन, ये जिन में से था, अपनी इबादत के जरिए से जमीन से बुलंद होकर आसमान की मंजिलों में पहुंचा और मलाइका की सफ़ों में शामिल हो गया। मलाइका यही समझ रहे थे कि हम में से है, लेकिन वो तो उस वक्त उसका राज फाश हुआ कि जब उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, और बहुत बड़ा मुआहिद भी था, अल्लाह को एक मानने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, और क़यामत को भी मानता था। इसलिए कि जो उसको छूट दी गई वक्त मालूम की, वो ये कहता कि क़यामत तक के लिए मुझे ज़िंदा रखा जाए, ये उसकी डिमांड थी, क़यामत तक के ज़िंदा रहने की। तो गोया वो क़यामत का भी इकरार करता था, वो अल्लाह को भी मानता था, वो नमाज़ें पढ़ता था, इबादत करता था, जिन था, आदम से पहले की मखलूक में से था, लेकिन उसने आदम के सामने सजदा नहीं किया। तो कुरान ने क्या कहा? वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरीन में से हो गया। यानी अल्लाह को मानने के बाद, क़यामत का इकरार करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, वो अल्लाह का मुतीओ फरमा बरदार बंदा नहीं रहा, रजीम हो गया और उसका शुमार काफिरीन में से हो गया। तो जो अल्लाह को खलीफा ना, अल्लाह के खलीफा को ना माने, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे, अल्लाह के नज़दीक वकाना मिनल काफिरीन का मिज़दाक हो जाता है। बस अजीज़ो, ये बात अपने जहन में आप रखें। ये थी पहली खिलाफत, और रसूल के बाद जो पहली खिलाफत है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत है। तो अब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान बहुक्म खुदा कुरान मजीद के सूरह अल माइदा की 67वीं आय करीमा के जरिए से हुआ, और आय सूरह अल माइदा की 3री आय करीमा से के जरिए से तकमील दीन की सनद आई। अब उसके बाद एक मंजिल आती है, वो है मदीने की मंजिल। पैगंबर मदीने में आ गए, ऐलान विलायत हो गया, दीन कामिल हो गया, तकमील दीन की सनद आ गई, अल्लाह ने अपनी नेमत तमाम कर दी, दीन इस्लाम से अल्लाह राजी हो गया, पैगंबर मदीने आ गए। अब ये नमूने हैं जो हमारे आपके लिए दर्स है, दर्स इबरत है। कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे आप अल्लाह को माने या ना माने, चाहे रसूल का इकरार करें या ना करें, चाहे अल्लाह के खलीफा को माने या ना माने, ये आपको इख्तियार है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पैगंबर इस्लाम मदीने आ गए, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, हारिस नुमानी फहरी आता है, और आने के बाद पैगंबर से बरजस्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने पढ़ी, आपने रोज़े का हुक्म दिया, हमने रखा, आपने जिहाद का हुक्म दिया, आपने ज़कात का हुक्म, सारे अहकामात की तफसील पैगंबर के सामने वो बयान कर रहा है और इकरार कर रहा है कि ये सब आपने अहकामात हमें दिए, हमने उसके ऊपर अमल किया।
اب میں نے سنا ہے، کیونکہ یہ غدیر میں نہیں تھا، اس تک یہ پیغام پہنچا کہ رسول نے غدیر خم کے میدان میں اپنے بھائی، چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیغام اس تک کے پہنچا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے غدیر میں اپنے بھائی علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا۔ اب اگر آپ نے یہ پیغام اپنی طرف سے دیا ہے، آپ نے یہ پیغام علی کو حاکم اپنی طرف سے بنایا ہے، تو ہم ہرگز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو عزیز و عجیب سوال کیا اس نے، اپنی موت کا اس نے سوال کیا، ولایت علی کے انکار سے اپنی موت کا اس نے سوال کیا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے، میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہے، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے ملاتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ بھی ہے اور قرآن کی آیت وہ بھی ہے سورہ انفال کی، جس میں یہ سوال کر رہا ہے عذاب کا، اور اس سے پہلے بھی ایک گروہ عذاب کا سوال کر چکا تھا، لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ اے پیغمبر، آپ ان کے درمیان ہیں اور یہ استغفار کرتے ہیں، یعنی جو عذاب کا سوال مکے میں کیا جا رہا تھا اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، پیغمبر کا وجود تھا اور استغفار کی وجہ سے عذاب کو اللہ نے روک لیا۔ تو جو اللہ پیغمبر کے وجود کی وجہ سے اور استغفار کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کر رہا تھا، عذاب مانگنے کے بعد بھی اب مسئلہ پھر وہی آ گیا۔ پھر ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا، سورہ مارج کی ابتدائی آیتیں، جسے سائلہ سائلون بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیتیں ہیں سائلہ سائلون بے عذاب واقع۔ سائل نے عذاب کا سوال کیا اور وہ واقع ہو گیا، اور یہ وہ عذاب تھا جو کافرین سے نہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزوں، علی کی ولایت کو نہیں مان رہا تھا اور اللہ سے عذاب الہی کا سوال کر رہا تھا۔ وہ اللہ جو یہ کہہ چکا تھا کہ رسول آپ ان کے درمیان ہیں، ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں؟ آپ کی وجہ سے اور استغفار کی وجہ سے ہم عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ تو میں سوال کروں گا، اے پروردگار، آج جو حارث مسجد نبوی میں آیا ہے، کیا پیغمبر کا وجود نہیں ہے؟ پیغمبر تو آج بھی موجود ہے۔ اگر تو نے مکے میں سوال عذاب کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا پیغمبر کے وجود کی وجہ سے، تو آج جو حارث سوال کر رہا ہے عذاب کا، تو پیغمبر کے وجود کی وجہ سے آج بھی تو اپنا عذاب نازل نہ کر۔ لیکن عزیزوں، قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے اس ریکارڈ کو توڑا علی کی وجہ سے، اس لیے کہ مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ سائل نے سوال یہ کیا، شرط یہ لگائی کہ اگر ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو وہ عذاب ہم پر نازل کرے، اور اگر رسول کی طرف سے ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب اگر عذاب یہاں نازل نہ ہو تو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہوگی۔ چیلنج ہو رہا ہے، حارث چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ حکم ولایت رسول نے پہنچایا اپنی طرف سے تو ہم نہیں مانیں گے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم عذاب کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے قول کو واپس لینا پڑا
کہ اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں، ہم عذاب کیسے نازل کریں؟ اب اللہ کو عذاب نازل کرنا پڑے گا۔ اگر عذاب نازل نہیں کیا تو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہوگی۔ ایک چیلنج سامنے آ گیا تو قرآن کہہ رہا سائلہ سائلون بے عذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا اور وہ واقع ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بھی حارث اپنے ناقے تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اور حاضر وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا۔ صلوات محمد والے، یہ ہے ولایت علی۔ اب دین علی کی ولایت پر مکمل ہوا ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ مانیں چاہے نہ مانیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں رسول یہ سمجھ لیں کہ رسول کی اگر علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نہ کرتے تو پیغمبر کی 23 سالہ محنت رائگاں ہو جاتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر میں حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی انجام نہیں دیا۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس جملے پر غور کریں کہ علی کی ولایت کا اگر اعلان نہ ہوتا تو رسول کی محنت رائگاں ہو جاتی۔ 23 سالہ پیغام الہی کو پہنچایا، وہ سب محنتیں ایک طرف، علی کی ولایت کا اعلان ایک طرف۔ تو اب اگر مسلمان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خمس دیتا، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، قرآن کو حفظ کر لے، یہ سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر ولایت علی کا اقرار نہ کرے تو وہ خارج ہو جائے گا اسلام سے۔ اب یہاں پر بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن حارث کہ اس آیے کریمہ کے نازل ہونے میں ایک جملہ آ گیا کہ یہ وہ عذاب ہے جو کافرین سے دفع نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک اصول بن گیا۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح سے آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے ابلیس کافرین میں اس کا شمار ہو گیا، اسی طرح سے علی کی ولایت کا انکار نہ کرنے سے مسلمان کافرین کے عذاب کا مستحق بن گیا۔ اب دنیا میں نہیں صحیح تو آخرت میں، اس لیے کہ آخرت کا اجر و ثواب جو ہے وہ ولایت کے اوپر ہے۔ اگر ولایت پر انسان قائم ہے تو آخرت میں اس کی نجات ہے، اس کو جنت ملے گی، اور اگر دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن ولایت علی کو نہیں مانتا ہے تو دنیا میں تو وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ بالکل دو ٹوک بات ہے، قرآن کے ذریعے سے بھی، حدیث کے ذریعے سے بھی، اور بھی بہت سی تاریخی حقائق ہیں جو موجود ہیں۔ بس عزیزوں، اسلام جبر کا مذہب نہیں ہے، اور اس جملے سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اسلام پر بہت بڑا الزام ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ جب اسلام میں جبر ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا اعلان ہو چکا ہے، تو اب تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب اسلام جو پھیلا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے پیغمبر کے معجزات سے پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ قرآن کی حقانیت کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ قرآن جو آج بھی پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے، جو لوگ قرآن کو پڑھتے مطالعہ کرتے ہیں اور غیر مسلم ہیں وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، یہ پیغمبر کا زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن مجید، جو اللہ نے جس کی حفاظت کی ہے اور رسول جسے چھوڑ کر کے گئے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تلوار کہاں چلی؟ آپ اسلام کی تاریخ کو خود اٹھا کر دیکھ لیں کہ پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو 13 سال مکے میں پیغمبر نے تلوار کہاں چلائی؟ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے میں آئے کھچی ہوئی تلواروں میں علی کو سلا کر،
مکے سے مدینے آ گئے. کیا مکے مدینے آ کر پیغمبر نے تلوار اٹھائی؟ نہیں، پیغمبر نے دفاع کیا. جنگ بدر ہوئی، جب حملہ کرنے کے لیے کفار قریش اور مشرکین قریش آئے ہیں تو پیغمبر نے مدینے سے باہر جا کر کے ان سے جنگ لڑی ہے، یہ دفاع کیا ہے. بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، یہ سارے جنگیں آپ دیکھیں پیغمبر پر حملہ ہو رہا تھا، پیغمبر اس کا دفاع کر رہے تھے مسلمانوں کو لے کر. تو پیغمبر نے کبھی اسلام کو تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا، پیغمبر نے حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی ہے. پیغمبر کو جب اجازت ملی ہے کہ آپ انہیں قتل کریں جو آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ انہیں نکالیں جو آپ کو نکال رہا ہے، تب پیغمبر نے تلوار اٹھائی. تو یہ کہنا کہ تلوار اسلام کے زور سے پھیلا غلط ہے. اب رہا کہ بعد کی تاریخیں تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے. اگر اسلام کے نام پر کسی نے تلوار اٹھائی ہو اور دہشت گردی کی ہو تو اس کا شمار اسلام میں نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے کیا ہے کہ جہاد بغیر معصوم کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. جب تک کہ معصوم نہ ہو اس وقت تک جہاد نہیں ہوگا. آپ دفاع کر سکتے ہیں، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنا دفاع کریں، لیکن جہاد نہیں ہوگا. جہاد اسی وقت ہوگا جب معصوم موجود ہوں اور وہ اجازت دیں. بس عزیزوں، اسلام زور زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن و امان کا مذہب ہے. اسلام پیغام دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے. اسلام نام ہی جو ہے وہ سلامتی سے ہے. تو جو سلامتی والا مذہب ہو اس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا، اس کے یہاں تلوار نہیں ہوتی، اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا تعلیمات ہوتی ہیں. ایسی تعلیمات ہو انسان کے فطرت کے مطابق کہ انسان خود بخود دائرہ اسلام میں آ جائے. یہ ہے اسلام. اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا. جس کا دل چاہے مسلمان ہو اور جس کا دل چاہے مسلمان نہ ہو، اپنے مذہب پر قائم رہے. ہاں، اعلان الہی ہو گیا، قدرت نے اعلان کر دیا کہ اگر اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس نے دین اسلام کی پسندیدگی کا بھی اعلان کیا، اس نے دین اسلام سے رضا کا بھی اعلان کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون اور مذہب پر عمل کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بس عزیزوں، انسان کو مجبور نہیں بنایا، انسان کو اختیار دے دیا کہ جو عمل کرو گے وہ اپنے اختیار سے کرو گے. لہذا تمہاری جزا اور سزا کا انحصار تمہارے اعمال کے اوپر ہے. تم اپنے اعمال کو دیکھتے جانا اور اپنے اعمال کے آئینے میں خود فیصلہ کر لینا کہ ہمارا اعمال جزا کا مستحق ہے یا سزا کا مستحق ہے. ہم جو اعمال بجا لا رہے ہیں وہ جزا کے مستحق ہے یا سزا کے مستحق ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. تم نماز پڑھتے ہو تو جبرن نہیں پڑھتے، اس کا حکم ہے تم پڑھو یا نہ پڑھو. تم روزہ رکھتے ہو، اس کا حکم ہے، پیغام ہے، رکھو یا نہ رکھو. اس نے برائیوں سے روکا، تم رکو یا نہ رکو، تمہیں اختیار ہے. اگر انسان کو مجبور بنا دیتا تو پھر جزا و سزا کاہے کی تھی؟ بحالت مجبوری ہم یہ عمل کر رہے ہیں نہیں، اس نے تمہیں اختیار دے دیا، تمہیں مختار بنا دیا کہ تم اپنی مرضی سے عمل کرو گے. دین میں تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بس عزیزوں، میں تاریخ کے 2 حوالے دے کر مجلس کو تمام کر رہا ہوں. کربلا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کربلا انسان کو جنت بھی پہنچاتی ہے اور کربلا انسان کو جہنم میں بھی پہنچاتی ہے. جو حسین کے ساتھ ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا، جو حسین کے مقابلے پہ آئے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اسے پھر جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. 2 واقعات آپ کے سامنے پڑھنا ہے اور اسی سے مسائل. سن 60 ہجری حسین علیہ السلام
مدینے سے مکے میں ہیں، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کر چکے ہیں۔ ادھر کوفے کی سیاست بدلی، یزید نے کوفے کا گورنر معزول کر کے نئے گورنر کو بھیجا، ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کر آیا۔ عمر سعد یہ بھی کوفے میں رہتا تھا، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جو پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا صحابی رہ چکا تھا، پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ لہذا عمر سعد کو حکومت کی لالچ تھی، وہ چاہتا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت مل جائے۔ اس وقت جو رائے ہے موجودہ اس کو تہران کہتے ہیں، تہران کو پہلے زمانے میں رائے کہتے تھے۔ ایران کا جو دارالسلطنت اس وقت ہے رائے، تو عمر سعد کی خواہش تھی کہ ہمیں رائے کی حکومت مل جائے۔ اس کو رائے کی حکومت کا سرٹیفکیٹ پروانہ دیا جا چکا تھا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق کی طرف چل چکے تھے، ہور کا لشکر راستے میں کوفے سے بھیجا جا چکا تھا کہ جہاں حسین ملے انہیں وہیں پر روک دیا جائے، آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا، کہا کہ یزید کا حکم آیا ہے کہ تم رائے کی حکومت کے لیے بعد میں جاؤ گے، پہلے تمہیں حسین سے مقابلہ کرنا ہے، حسین کو قتل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پتا تھا کہ حسین کون ہے، فوراً اس نے کہا ابن زیاد سے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں۔ یہ جانتا تھا کہ حسین کے ساتھ اگر کسی نے بدسلوکی کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اسے نہیں ملے گی، جہنم ہے۔ اس نے فوراً اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ میں حسین کا قتل نہیں کروں گا، میں نواز رسول کو نہیں ماروں گا، میں علی کے بیٹے کو قتل نہیں کروں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اچھا یہ پروانہ سرٹیفکیٹ رائے کا واپس کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ دو چیزیں اس کے سامنے ہیں، ایک طرف رائے کی حکومت، دوسری طرف نواز رسول کا قتل۔ اب یہ تھوڑا سا مذبذب ہوا، کیا کروں؟ اگر حسین کو نہیں قتل کروں گا تو یہ جو مجھے حکومت مل رہی ہے رائے کی، یہ ہم سے چھین لی جا رہی ہے، واپس لی جا رہی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ چلا گیا گھر واپس، رات بھر یہ سوچتا رہا کیا کروں کیا کروں، حسین کو قتل کروں؟ اگر حسین کو قتل کروں گا تو حسین رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمیں آج کے دور میں احادیث رسول کا علم ہے تو اس وقت جو حسین کے دور میں تھے کیا انہیں حدیث پیغمبر کا علم نہیں ہوگا کہ رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے کتنے حدیث کتنے فضائل بیان کیے ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، کیا عمر سعد کو نہیں معلوم تھا؟ تو وہ جانتا تھا کہ اگر قتل حسین کیا، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تو جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا، جہنم مقدر ہے، یہ 100% اسے یقین تھا۔ ایک رات کی مہلت لی، سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ تاریخ میں اس کے اشعار موجود ہیں، آپ مطالعہ کریں، اس کے اشعار کو دیکھیں۔ وہ اشعار کہہ کر کے صبح کو دربار ابن زیاد میں آیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ جنت ادھار کا سودا ہے، رے کی حکومت یہ نقد کا سودا ہے، لہذا ادھار کو چھوڑ دو، نقد کو لے لو۔ یعنی حسین کا قتل اس نے مجبوراً نہیں کیا، اپنے اختیار سے کیا۔ کربلا میں وہ مجبور ہو کر نہیں آیا، اپنے اختیار سے آیا۔ یہ ہے ایک کردار کہ جنت ادھار کا سودا ہے، جب مریں گے قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر جنت ملے گی۔ کس نے دیکھا ہے؟ یہ تو رائے کی حکومت ہے، ابھی جا کے قتل کر دیں گے، ابھی جا کر ہمیں رائے کی حکومت مل جائے گی۔ تو آپ دیکھیں قتل حسین کے بعد کیا اسے رائے کی حکومت ملی؟ حسین کو قتل کرنے کے بعد نہ اسے دنیا ملی نہ اسے آخرت ملی، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ تو اہل بیت کا اگر کوئی دشمن ہو تو اسے نہ دنیا ملتی ہے اور نہ آخرت ملتی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ہے ایک کردار جو ہمیں اسی کربلا سے ملتا ہے۔ ایک کردار اور نظر آتا ہے، وہ کردار کیا ہے؟ وہ ہے کردار حر کا کردار۔ ظاہر ہے کہ وہاں بھی ایک رات کی اس نے مہلت لی تھی عمر سعد نے، اور یہاں حسین ایک رات کی مہلت لے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حسین مہلت نہیں لے رہے، یہ یزیدی لشکر کو ایک رات کی مہلت دے رہے ہیں۔ اب بھی سوچ لو، اب بھی سمجھ لو کہ یہ تمہاری جنگ کس سے ہونے جا رہی ہے، یہ تمہارا جنگ کس سے تم کرنے جا رہے ہو، یہ تم کس کا خون بہانے جا رہے ہو؟ میں حسین رسول کا نواسا ہوں، کیا روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول کا نواسا ہو؟ کیا کوئی ہے جو علی کا بیٹا ہو؟ کیا کوئی ہے جو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہو؟ کیا حسین کے علاوہ کوئی ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ حسین نے ایک رات کی مہلت یزیدی لشکر کو دی ہے۔ اب بھی سوچ لو، اب بھی سمجھ لو، اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلا۔ اگر یہ شب عاشور جنگ چھڑ جاتی، ظاہر کہ جس وقت حملہ ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے تو وہ عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، حسین علیہ السلام خیمے میں تھے، امام پر غنودگی طاری ہو گئی، ادھر حملہ ہوا، ادھر جناب عباس علیہ السلام خیمے میں آئے، پیچھے پیچھے جناب زینب خیمے میں آئیں، حسین غنودگی سے بیدار ہوئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرماتے ہیں کہ ابھی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام خیمے میں آئے، آ کر کہا کہ بھیا اے آقا حملہ ہو گیا، فوج نے حملہ کر دیا ہے، اب ظاہر ہے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، شام ہونے والی ہے، رات ہونے والی ہے، اور حملہ ہو گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا عباس، اے بھیا عباس، تم پر میری ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اے عباس، تم جانتے ہو کہ تمہارا آقا کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جاؤ ان سے جا کر ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم اپنے اللہ سے رخصت ہو لیں، اس کی عبادت کر لیں۔ بظاہر یہی جملے ہیں تاریخ میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ حسین عبادت یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین اور اصحاب حسین عبادت کیسے کرتے ہیں۔ شب عاشور اصحاب حسین نے بتا دیا، کیونکہ ابھی بڑی منزلوں سے حسین کو شب عاشور گزرنا ہے، بہت سے واقعات شب عاشور کے ہیں جو امتحان لیا ہے، سب کو اجازت دی ہے کہ جس کا دل چاہے چلا جائے، یہ سب شب عاشور میں ہوا۔ اگر اسی وقت حملہ ہوتا اور جنگ چھڑ جاتی تو یہ سب چیزیں نہ سامنے تاریخ میں آتی، حسین کے اصحاب کا کردار سامنے نہ آتا، ایک ایک صحابہ کا قول سامنے نہیں آتا۔ یہ آقا ایک مرتبہ کیا، اگر 1000 مرتبہ بھی مارا جائے، قتل کیا جائے اور ہمیں جلا دیا جائے، رات ہوا میں منتشر کر دی جائے اور اس کے بعد زندہ کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب تاریخ بننے والی تھی، تو اگر اسی وقت جنگ ہو جاتی تو یہ تاریخ کربلا شب عاشور کے واقعات ہمارے سامنے کیسے آتے؟
اور رات میں کیا ہوا یہ کیسے پتا چلتا، کس نے کس کو مارا؟ لہذا امام نے کہا کہ عباس جاؤ ان سے جا کر کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اللہ سے رخصت ہو جائیں۔ جناب عباس علیہ السلام آئے، آ کر کے ہمارے ساتھ سے کہا کہ امام فرما رہے ہیں ایک رات کی مہلت عبادت الہی کے لیے۔ جنگ رک گئی اور ادھر امام علیہ السلام نے یہ رات عبادت الہی میں بسر کی۔ تاریخ میں واقعات آپ کے سامنے شب عاشور کے، مجھے دہرانا نہیں ہے، لیکن ایک جو سامنے چیز آئی وہ آئی حر، جو اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا تھا۔ گویا امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ایک گروہ ہے جو ابھی ہماری طرف آنے والا ہے، جس کا ہم استقبال کریں گے، اس پر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی، وہ اپنے اختیار سے ہماری طرف آئے گا۔ عمر سعد کوفے سے کربلا میں ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو اپنے اختیار سے آیا ہے، اور حر آئے گا ہماری طرف تو وہ بھی اپنے اختیار سے آئے گا۔ بس عزیزوں، رات بھر حر نے بے چین ہو کر گزار دی۔ جب غلام نے آ کر کہا آئیے آقا آپ کے لیے کھانا حاضر ہے، پانی حاضر ہے، ان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب تین دفعہ آ کے کہہ چکا تو حر نے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا اور لے کر میدان کی طرف آگے بڑھا، کہا کہ ذرا سن رہے ہو یہ آوازیں کاہے کی آ رہی ہیں؟ کہا کہ یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہائے پیاس اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کہا کہ آج ان کی پیاس کی وجہ میں ہوں، اگر ہم انہیں نہ لاتے گھیر کر تو آج یہ اس مصیبت میں نہ گھرے ہوتے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے حسین کو کربلا کے میدان میں روکا ہے۔ رات بے چینی کے ساتھ گزری، حر نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ صبح ہوئی، امام نے نماز سے عاشورہ کی ابتدا کی اور یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ حر عمر سعد کے پاس آیا اور کہا کہ ابن سعد کہ آج حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں، ایسی جنگ ہوگی کہ کشتے کے پشتے لگ جائیں گے۔ بس یہ واپس آ گیا، سن لیا اس نے، حجت تمام ہو گئی کہ حسین سے اب سلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جنگ ہونا ہے۔ اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا تھا، ایک یزیدی سپاہی نے بڑھ کر آواز دی، اے حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حر کا جسم لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ کہا کہ حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے شجاع بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یا آخر تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے بیچ محسوس کر رہا ہوں اور جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ بس عزیزو، یہ کہنے کے بعد آگے بڑھا، اپنے بھائی کو آواز دی، غلام کو بلایا، بیٹے کو لیا۔ مہاجر یہ سمجھا کہ شاید حر اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے فرات کی طرف لے جا رہا، لیکن حر نے ایک مرتبہ اپنا رخ امام کے لشکر کی طرف کیا، ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا، امام کے قریب آ کر اپنے کو گرا دیا اور کہا کہ آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اے جا حر میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ بس عزیزوں، یہ دو کردار ہمیں تاریخ میں ملے، ایک عمر سعد کا، ایک حر کا۔ عمر سعد حسین کو قتل کرنے کے لیے بھی اپنے اختیار سے آیا، کسی کی زور زبردستی دباؤ میں نہیں آیا۔ حر بھی حسین کی طرف آیا تو اپنے اختیار سے آیا، جانتا تھا کہ مجھے مارا جائے گا، جانتا تھا کہ مجھے پانی نہیں ملے گا، جانتا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں جنت ملے گی، اور عمر سعد جانتا تھا کہ مجھے جہنم ملے گا، لہذا دنیا ہی میں جنت کا بھی فیصلہ ہو گیا، دنیا ہی میں جہنم کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ عزیزوں، یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن علی۔
یہ نواس رسول، یہ رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے ناقے پر سوار ہو کر، اور اپنے کو پہچنوایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کسے قتل کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کسے قتل کیا۔ لہذا حسین نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ناقے پر سوار ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اپنے کو پہچنوایا، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، حسین علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد مجمع سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نواس رسول ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ وہی نواس رسول ہے کہ جسے رسول اپنے پشت پر سوار کرتے تھے، یہ وہی نواس رسول ہے جس کے لیے رسول نے اپنے خطبے کو چھوڑا تھا، یہ وہی نواس رسول ہے جس کے لیے رسول نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا۔ سوال کیا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے نواس رسول؟ اب ایک اور سوال تاریخ میں ملتا ہے، حسین نے ایک اور سوال کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، وجہ پوچھی ہے، یہ میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ تو عزیزو تاریخ نے ایک جملہ لکھا، لے بغض ابیک، آپ کے باپ کی عداوت میں ہم آپ کا خون بہا رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا چلا کہ یہ ولایت کے دشمن تھے کربلا میں، جو علی کی دشمنی میں، علی کی عداوت میں حسین کا خون بہانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حسین نے ان سے سند لے لی، لے بغض ابی، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں، اس کے بعد پھر حسین کی شہادت کے بعد اب حسین کے مقصد کو پہنچانے والی کون ہے؟ وہ ہے حسین کی بہن۔ شاید امام حسین مدینے سے اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو اسی لیے لے کر آئے تھے کہ میری شہادت کے بعد لوگ گمراہ کریں گے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، لہذا میری بہن اس پروپیگنڈے کو باطل قرار دے گی۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ حکومت وقت کے خلاف ایک باغی نے خروج کیا تھا جسے یزید نے قتل کروا دیا، اور اس کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنایا ہے۔ اور اس کا پروف، اس کا سور جو ہے وہ ہمیں تاریخ کربلا سے، واقعات کربلا کے بعد ملا۔ کوفے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اسیروں کا، اور یہ اسیروں کا قافلہ ان کے مردوں نے خروج کیا تھا حاکم وقت کے خلاف، لہذا انہیں قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے۔ تاریخ نے واقعہ لکھا، جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے 12 محرم کو کوفے میں وارد ہوا، تو کچھ خاتون ایک خاتون کے گھر آتی ہیں۔ یہ کون خاتون تھی؟ یہ سیدہ کی کنیز تھی، جس کا نام تاریخ نے ام حبیبہ لکھا ہے۔ کچھ خاتون آتی ہیں ام حبیبہ کے گھر اور آ کر کہتی ام حبیبہ چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے چلو۔ عزیزو فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، لہذا فاطمہ زہرا جانتی تھی کہ آگے زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے نصیحت کی تھی اپنی کنیز کو۔ وہ نصیحت کیا کی تھی؟ اے ام حبیبہ دیکھو کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی حیات میں اپنی کنیز کو نصیحت کی تھی۔ تو جیسے ہی عورتوں نے کہا کہ چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے چلو، تو سب سے پہلا فقرہ ام حبیبہ کی زبان پہ یہ آیا کہ میری شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے منع کیا تھا کہ اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، لہذا میں اسیروں کو تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ اب یہ عورتیں کہتی ہیں ارے یہ اسیر وہ ہیں جن کے مردوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا،
یہ تاریخ میں جملے آئے ہیں. انہیں قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنایا گیا، لہذا ان کے تماشا دیکھنے میں کچھ مذائقہ نہیں. یہ عورتوں نے ام حبیبہ کو پھر جملے کہے تو جناب ام حبیبہ نے اب اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک اور جملہ کیا، جواب میں کہا، یعنی گویا جس طرح سے کوئی بہانہ کرتا ہے، ٹالتا ہے کہ بھائی تم جاؤ، مجھے اس کام سے دور رکھو، لہذا تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اسیروں کا تماشا دیکھنے چلو، اور ہم نے حجت تمام کی، تم نے پھر دوسرا بہانہ کیا. تو اب یہ کہتی ہے کہ میں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکال نہیں سکتی. یہ اسلامی تعلیم ہے. جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو گھر سے باہر عورت نہ نکلے. کنیز سیدہ بتا رہی ہے کہ دیکھو میں سیدہ کی کنیز ہوں، میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے دے گھر سے باہر نہ نکلو. لہذا اب ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں جا سکتی. عورتوں نے پھر عذر کیا، ارے تمہارا گھر تو لبے سڑک ہے، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مکان کی چھت پر بیٹھ جاؤ اور یہیں سے تماشا دیکھ لینا. بہرحال فطرت انسانی تھی، تھوڑا سا اس کے کہنے سے یہ اپنے بالا خانے پر چلی گئی. لیکن جب چھت پر گئی اور اس نے قافلے کو آتے دیکھا تو عجیب ترتیب سے قافلہ آ رہا تھا. آگے آگے نوک نیزہ پر شہداء کے سر تھے. عزیزو یہ شہداء کے سر جو بلند تھے، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، جن کے چہرے نور سے چمک رہے تھے، جب ام حبیبہ کی نگاہ ان چہروں پر پڑی، ان کٹے ہوئے سروں پر پڑی، تو ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ سوچا، ارے یہ کون لوگ ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے؟ یہ تو کوئی شریف خاندان اور شریف نسل کے معلوم ہوتے ہیں. دریافت کیا جائے یہ کون لوگ ہیں. بس عزیزوں، اس کے بعد ام حبیبہ کی نظر پڑی کہ ان نیزوں کے بعد جو شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے، اس کے بعد ایک نحیف و لاغر انسان آ رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جن کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، کمر میں بھاری لنگر ہے. وہ مہار ناقہ کو تھامے ہوئے ہے اور اس کے پیچھے اونٹ ہیں بے کجاوا بے محملوں کے، جن پر کچھ بیویاں سوار ہیں، ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے. ام حبیبہ نے آواز دی، اے شیخ یہ بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بس عزیزو، تاریخ بتاتی کہ چوتھے امام نے سر کو نہیں اٹھایا. ظاہر ہے کہ سر کو کیسے اٹھاتے؟ اس لیے کہ گلے میں توق پڑا ہوا تھا، اور یہ توق بھی کانٹوں دار توق تھا. اگر سر اٹھاتے وہ حلق میں کانٹے چبھنے لگتے. چوتھے امام نے سر نہ اٹھایا بلکہ سر جھکائے رہے، اپنے ایک ہاتھ سے اشارہ اپنے توق کی طرف کیا، گردن کی طرف کیا، اور ایک ہاتھ سے اشارہ اپنے پشت کی طرف کیا. گویا مقصد یہ تھا، ارے میرے گلے میں توق خاردار ہے، میں سر نہیں اٹھا سکتا. میرے پیچھے آنے والیوں سے دریافت کر لینا، وہ تمہیں بتا دیں گی کہ ہم کس قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا، ایک ایک ناقہ آتا رہا. بس عزیزوں، وہ ناقہ آیا جس پر ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب سوار تھیں. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو رہی ہے. ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب سوار تھیں، گود میں جناب سکینہ کو لیے ہوئے. لیکن جناب سکینہ پر پیاس کا غلبہ تھا. ہائے پیاس، الا تش کی آواز بلند کر رہی تھی، پیاس کا مطالبہ کر رہی تھیں. جیسے ہی ام حبیبہ نے سنا کہ ایک کمسن بچی پیاسی ہے، کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں. ام حبیبہ اتری، جا کر ایک جام آب لے کر آئی، آ کر جناب سکینہ کو جام آب دیا، کہا کہ بچی پانی پی لو، پانی پی کر میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا.
جناب زینب کہتی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس سے اس کی دعاؤں کو سن لو۔ بس عزیزوں، ام حبیبہ نے کہا کہ پہلی دعا یہ ہے آپ دعا کر دیں جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں ہمارے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ عزیزو ذرا غور کریں، جناب سکینہ سے یہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ کہا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ میرا آقا حسین جو پنجتن پاک میں آخری نشانی ہے، دعا کرو کہ میرا آقا زندہ و سلامت رہے۔ کہا کہ اچھا تمہاری کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک اور خواہش ہے، میری شہزادی جناب زینب، مجھے ایک زمانہ ہو گیا میں نے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب زینب کہتی ہیں یہ بتاؤ کہ تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں پہچانوں گی، ارے میں ان کے گھر کی خادمہ ہوں، میں نے ان کے گھر خدمت کی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے ارے اپنے بالوں کو ہٹایا، کہا کہ ام حبیبہ کہاں تم نے پہچانا؟ ارے میں تمہاری شہزادی زینب ہوں، وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے جو نوک نیزہ پر بلند ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، میرا ماں جایا کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بھائی کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی، مال و اسباب لوٹا گیا۔ ارے ہمیں قیدی بنا کر کربلا سے کوفے سے شام لے جایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔